بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک زبان ہو کے آقا و مولا حسین علیہ السلام کے بارگاہ عالیہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما زینب سلام اللہ علیہ کے دل کو برابر دھڑکا لگا ہوا تھا کہ دیکھوں بھائی کی نصرت کے لیے کتنے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ انصار حسین علیہ السلام اپنے مولا حسین علیہ السلام پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں تو دل کو ڈھارس بنی اور کچھ امید بڑھ گئی ان کی۔ سبحان اللہ الحمدللہ کثیرہ۔ رات کا قافلہ صبح کی منزل کی طرف رات کا قافلہ صبح کی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ فجر کا وقت آیا اور حضرت علی اکبر نے اذان دی اور بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ تھا۔ دشت کربلا گونج اٹھا۔ حسین علیہ السلام اور انصار حسین علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی اور پھر مقابلے کی تیاریاں ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ یزید کے لشکر کے مقابلے میں حسین علیہ السلام کی فوج بہت ہی مختصر تھی۔ اللہ اکبر۔ مگر حسین علیہ السلام کی فوج کا ایک سپاہی ہزاروں سپاہیوں پہ بھاری تھا۔ ادھر عہدوں کی تمنا تھی اور ادھر آب کوثر کی آرزو تھی۔ اللہ اکبر۔ ادھر فریب نے لوگوں کے دلوں کو سیاہ کر رکھا تھا، ادھر ہر شخص کے دل میں نور ایمان موزن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اقلیت پہ اکثریت سے مرعوب نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اقلیت اکثریت پہ بھاری تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے انصار کو آراستہ و پیراستہ ہونے کا حکم دے دیا۔ میمنہ و میسرہ کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ اس کے بعد خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ اما جناب زینب نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام گردن جھکائے بیٹھے ہیں۔ محبت کرنے والی بہن کا دل تڑپ اٹھا۔ بھائی کے قریب آئیں اور فرمایا بھیا کیسا ہوا؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن جنگ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جنگ کا نام سن کر اما جناب زینب کا دل دھڑک اٹھا۔ علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا خیال آ گیا۔ قاسم کی نوخیزی ان کے نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا سونا ہوتا ہوا نظر آیا۔ سکینہ کے گوشوار چھنتے ہوئے نظر آئے۔ لیلا کی گود سونی ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ام رباب کے ارمانوں کی دنیا میں پھیلتی ہوئی اداسی نے دل پر آرے چلا دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر فطرت انسانی پہ جوش ایمانی غالب تھا۔ اللہ اکبر۔ بہن رو رہی ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اور اما جناب زینب نے یہ محسوس کر لیا کہ ان کے آنسو بھائی کے اضطراب کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے آنسوؤں کی وجہ سے میرے بھائی بے چین و بے قرار ہو جائیں۔ آنکھوں سے آنسو پوچھ ڈالیں۔ ادھر بھائی اور بہن میں یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر اما جناب زینب کے دونوں صاحبزادے اور محمد علیہ السلام ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اپنے حق کا سوال زیر بحث تھا۔ وہ اپنے حق علمدار کے سوال پہ تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ علمداری کا حق ہم لوگوں کو ہے، ایک بھائی نے کہا۔ ہاں بھائی، مگر دوسرے بھائی نے جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ ظافر کے نونہالوں کو علمداری کی تمنا ہونا کوئی غیر فطری بات نہ تھی۔ دونوں کم سن اور 9-10 سال کی عمر کے، مگر عزائم جوان تھے، ارادے جوان تھے، عزم بلند تھے، ارادے بلند تھے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں۔ علم کو پکڑنا یقینی طور پر دشوار تھا، مگر دلوں میں علم اٹھانے کا جوش کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ماں کو بیٹوں کی اس تمنا کا علم ہوا اور بچوں کی ہٹ پر غصہ آ گیا۔ وہ سمجھی کہ بچے جان بچانے کی فکر میں ہیں۔ دونوں بچوں کو طلب فرمایا اور رو رو کر فرمانے لگی، تم وارث علم تو ہو، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا یہ حق میرے بھائی عباس علیہ السلام کو دے دو۔ ماں کے حکم کو بچوں نے بخوبی منظور کر لیا اور اما جناب زینب نے ایک ماں کی طرف بچوں کو پیار کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بچوں کے فیصلے سے مطلع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو، جو کہ شیر خدا کی امانت تھے، علمدار تھے، حسین علیہ السلام کے کربلے میں ہمسر تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں علمدار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔